ایجادات کسی بھی قسم کی انسانی ترقی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ ہمارے طرز زندگی کو بہتر بناتی ہیں۔ آج ہم بہت سی چیزوں کو ان کی تاریخ کے بارے میں بغیر کسی علم کے استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزیں اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئی تھیں جس کے لیے وہ فی الحال استعمال ہو رہی ہیں۔ وہ کسی اور مقصد کے لیے ایجاد کی گئی تھیں، تاہم اتفاق یا تقدیر سے سائنسدانوں نے ان ایجادات کی منفرد خصوصیات کو دریافت کیا۔ ان منفرد خصوصیات نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا اور عوام نے جلد ہی اسے اپنا لیا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو فیکٹیفائی اردو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کریں گے کہ جن کی ایجاد کا بنیادی مقصد ہی کچھ اور تھا۔ یہ چند ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ ان چیزوں کے ایجاد کے بنیادی مقصد کو سن کر آپ یقیناً حیران ہو جائیں گے۔ نمبر 5 پر ہم بات کریں گے میٹل ڈیٹیکٹرز کی۔ جی ہاں، آپ سب جانتے ہی ہیں کہ میٹل ڈیٹیکٹر زمین سے میٹل ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کام آتا ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں مختلف سائنسدانوں نے خاص طور پر مائنرز کے فائدے کے لیے میٹل ڈیٹیکٹر ایجاد کرنے کی کوشش کی، تاہم ان تمام ابتدائی ایجادات میں بیٹری کی بہت زیادہ طاقت استعمال کی گئی تھی اور ان کے دیگر حدود تھیں۔ پیرس کے سائنٹسٹ گوستاف تروے نے دیہاتی اشیاء کو تلاش کرنے اور نکالنے کے لیے ہاتھ سے پکڑنے والا ڈیٹیکٹر تیار کیا۔ امریکی صدر جیمز گرافیلڈ کو 1881 میں 2 گولیاں لگیں۔ ڈاکٹرز ان کے جسم میں 2 گولیاں تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ اپنے درد کو کم کرنے کے لیے صدر نے مورفین کا یوز کرنا شروع کر دیا۔ ایسی ہنگامی صورتحال میں الیگزینڈر گراہم بیل نے جسم میں 2 گولیوں کا پتہ لگانے کے لیے ایک میٹل ڈیٹیکٹر تیار کیا۔ اس کا ڈیٹیکٹر تروے کے ماڈل پر کام کرتا تھا۔ بدقسمتی سے ڈیوائس کو صدر کے جسم میں کسی گولی کا پتہ نہیں چلا، تاہم اس نے دوسروں پر کام کیا۔ اس نے ڈیٹیکٹرز کو دوبارہ تیار کیا اور اسے صدر پر آزمانے کے لیے دوبارہ واپس چلا گیا۔ اس بار بھی کام نہیں ہوا۔ ستمبر میں جیمز گرافیلڈ کی موت کے بعد اس نے میٹل ڈیٹیکٹر تیار کیا اور بعد میں اسے پہلی جنگ عظیم کے دوران استعمال کیا گیا۔ نمبر 4 پر ہم بات کریں گے ویزلین کی۔ جی ہاں، ویزلین آپ سبھی کے گھروں میں موجود ہوتی ہے۔ ویزلین کے انوینٹر رابرٹ چیسیبرو نے 1859 میں ایک آئل فیلڈ کا دورہ کیا۔ آئل فیلڈ میں اس نے ویکس کے بارے میں سیکھا۔ رابرٹ میں دلچسپی پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ تجربہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک دہائی کے دوران پروڈکٹ کو بہتر کیا اور آخر کار اسے ونڈر جیلی کے نام سے مارکیٹ میں لانچ کیا۔ فارماسسٹ نے اس کی پروڈکٹ میں زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی، لہٰذا رابرٹ نے روڈ شوز میں شامل ہو کر پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کی۔ وہ خود کو تیزاب سے جلا دیتا یا لوگوں کے سامنے چھرا گھونپ لیتا۔ اس کے بعد اس نے اپنا پروڈکٹ لگایا اور لوگوں کو اپنی پچھلی ٹھیک ہونے والی چوٹیں دکھائیں۔ جب اسے پلیورسی یعنی بلغم کا مرض لاحق ہوا تو اس نے اپنی نوکروں کو حکم دیا کہ اسے اپنی ونڈر جیلی سے سر سے پاؤں تک ڈھانپیں۔ وہ جلد صحتیاب ہو گیا۔ اپنی موت سے پہلے اس نے اعتراف کیا کہ وہ برسوں سے ہر ایک دن اس پروڈکٹ کا ایک چمچ کھا رہا تھا۔ اس پروڈکٹ کو بعد میں ویزلین کا لیبل دیا گیا۔ مزید تجربہ کرنے پر یہ ثابت ہوا کہ ویزلین میں علاج کی کوئی خاصیت نہیں ہے، یہ صرف بیکٹیریا کو دور رکھتی ہے۔ نمبر 3 پر ہم بات کریں گے مائکرو ویو کی۔ جی ہاں، مائکرو ویو ہم سبھی کے گھروں میں موجود ہوتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد پرسی اسپینسر جو مائکرو ویو کے انوینٹر ہیں اور ایک انجینئر تھے، یہ امریکن اپلائنس کمپنی میں کام کرتے تھے۔ پرسی نے غلطی سے 1945 میں ایک ہائی مائکرو ویو بیم کا اثر دریافت کیا۔ اس نے ایک ریڈار سیٹ اپنی جیب میں رکھا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ ڈیوائس سے مائکرو ویو اس کی چاکلیٹ بار کو پگھلا رہے ہیں۔ اس کے بعد اس نے مائکرو ویو کے ساتھ پاپ کارن بنائے۔ پرسی نے ہائی الیکٹرو میگنیٹک ڈینسٹی والی ہائی پاور مائکرو ویو کو ایک میٹل باکس میں بند کیا۔ اس نے کھانا میٹل باکس میں رکھا اور کھانا جلدی سے گرم ہو گیا۔ 8 اکتوبر 1945 کو انہوں نے موجودہ مائکرو ویو دریافت کر لیا۔ نمبر 2 پر ہم بات کریں گے 7 اپ کی۔ جی ہاں، 7 اپ تو آپ نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ کم سے کم پی ہی ہوگی۔ 20ویں صدی کے شروع میں چارلس لیپر گریگ جو کہ 7 اپ کے انوینٹر ہے نے 2 اورنج ڈرنکس تیار کی، تاہم ان مشروبات نے اورنج کرش کے مقابلے میں کوئی اچھی کارکردگی نہیں کی، جو کہ اس وقت کی مارکیٹ لیڈر تھی۔ اس نے لیمن سوڈا کے ذائقوں پر کام کرنا شروع کیا۔ اس نے اکتوبر 1929 میں ایک نیا مشروب ایجاد کیا جس کا نام تھا بب لیبل لیتھیاٹڈ لیمن لائم سوڈاز۔ ابتدائی طور پر اس مشروب کے فارمولے میں لیتھیم سٹریٹ تھا جو موڈ کو بہتر بنانے کے لیے کام آتا ہے اور مختلف ادویات میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ خاص طور پر ڈپریشن کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پروڈکٹس کو لانچ کرتے وقت چارلس نے پروڈکٹ کو موڈ چینجر کے طور پر لانچ کیا۔ جیسا کہ یہ مشروب 1929 کے اسٹاک مارکیٹ کے کریش کے وقت اور ڈپریشن کے دور میں متعارف کرایا گیا تھا، یہ فروخت کا مقام تھا۔ 1936 میں اس مشروب کا نام بدل کر 7 اپ رکھا گیا۔ حکومت نے 1948 میں سافٹ ڈرنکس میں لیتھیم سٹریٹ کے استعمال پر پابندی عائد کر دی، تب کمپنی کو اس موڈ چینجر دوا کو اپنے فارمولے سے ہٹانے پر مجبور کیا گیا۔ نمبر 1 پر ہم بات کریں گے کوکا کولا کی۔ جی ہاں، ہم سب نے ہی کوکا کولا پی ہوئی ہے۔
जॉन स्टेथ कोका कोला के बानी हैं। इन्होंने 19 साल की उम्र में 1850 में मेडिकल की डिग्री हासिल की। अमरीकी खाना जंगी के दौरान इन्होंने आर्मी में भी खिदमत अंजाम दी। अप्रैल 1865 में इन पर तलवार से हमला किया गया और इनके सीने में जख्म हो गया। अपने दर्द को कम करने के लिए इन्होंने मॉर्फिन ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो इसके आदी हो गए। नशे के इलाज की तलाश में जॉन ने मुतय्यद शरबतों और अद्वियात के साथ तजर्बा किया। इसने कोका और कोका वाइन का इस्तेमाल किया। आखिरकार एक तरकीब बनाई जिसमें कोला नट का निचोड़ था, जिसे पेम्बर्टन्स फ्रेंच वाइन कोका कहा जाता है। बाद में इन्होंने इस मशरूब का एक नॉन अल्कोहलिक वर्जन तैयार किया। एक तजर्बे के दौरान इन्होंने गलती से बेस सिरप में कार्बोनेटेड वाटर शामिल कर दिया, जिसके रिएक्शन से कोका कोला बनी। जॉन ने इसे दवा के बजाय ड्रिंक के तौर पर फरोख्त करने का फैसला किया। इसने इस मशरूब को वैल्यूएबल ब्रेन टॉनिक के तौर पर फरोख्त किया, जो सर दर्द को ठीक करता था, थकन को दूर करता था और एसाब को पुरसकून करता था। ताहम कोका कोला को मार्केट में मुतारिफ कराने के बाद वो जल्द ही बीमार हो गए। इसने कंपनी में अपना हिस्सा दूसरे कारोबारी शराकत दारों को बेच दिया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल फैक्टिफाई उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन के बटन पर जोर से मुक्का मारें और साथ ही बने बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।